پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آئے ہوئے سوالات یکجا کر کے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کس کس انداز سے روشنی اور ہدایت مل رہی ہے، اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے معزز علماء کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں آج کے پروگرام کے لیے، یعنی سوال و جواب کے پروگراموں کے لیے۔ ان سوالات کو بھی ہم رکھتے ہیں، یعنی ویڈیو کوئسچنز کو بھی، جو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل جامعۃ الرشید۔ پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آج بھی پڑھ رہے ہیں انگلینڈ میں۔ خواتین و حضرات، عہد کا لمز آپ کی گفتگو میں جدید مسائل، نو آمدہ مسائل، ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، ہر عہد کو ایسے جدید تعلیم یافتہ ذہن کے حامل علماء درکار رہتے ہیں کہ جن کا ویژن بہت براڈ ہو، کینوس بڑا ہو۔ مفتی احمد عفنان صاحب اسی قبیل کا ایک فرد۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الملک اور آیات 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ضیاء صاحب کا ہے۔ ان کا سوال بہت اچھا، بڑا علمی سوال۔ مفتی صاحب، اللہ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ ان پر رسول نہ بھیج دے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجے گا کیونکہ ختم نبوت تو ہو گئی؟
جی بڑا علمی سوال ہے تفسیر کا. دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک تو وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا سے مراد یہاں رسول اصطلاحی نہیں ہے. ایک قول یہ ٹھیک. یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی سمجھانے والا اللہ تعالیٰ کا نمائندہ. اب وہ نبی رسول بھی ہو سکتا ہے یا نبی رسول کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے. تو نبی رسول کا نمائندہ یعنی مطلب اتمام حجت ہے کہ کوئی بتانے والا اس کو پوری طرح شرع صدر سے اللہ کا پیغام بتا دے, پھر وہ ضد سے نہ مانے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. ایک مراد تو یہ ہے, اور یہ بڑی واضح مراد ہے. کیونکہ دیکھیں ختم نبوت کے صدقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کہ بھئی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبِ, جس نے سن لیا اب ان کے ذمے ہے قیامت تک لوگوں کو پیغام پہنچانا. آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے, تو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. تو یہ آخر تک پیغام پہنچانا امت کے فرستادوں کے ذمے, داعی کے ذمے ہے, عالم کے ذمے, ہر انسان کے, ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ جو بات اس کو سند کے ساتھ صحیح معلوم ہے دین کی وہ آگے لوگوں کو بتائے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پچھلی قوموں میں بھی تھا, لیکن ہمارے اسلام میں یہ بڑی اہمیت کے ساتھ آیا. تو یعنی یہ ہے کہ کسی طرح اتمام حجت ہو جائے, یہ اس کا ایک واضح مطلب اس آیت کا یہی ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ امت محمدیہ کی جو خاصیت ہے پچھلی قوموں کے مقابلے میں, وہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں میں عذاب استیصال آتا تھا کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, کسی پر پتھروں کی بارش برسی قوم لوط. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کسی کو چیخنے پکڑ دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, زمین میں دھسا دیا, غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اب اللہ نے قوموں کو جڑ سے اکھاڑ دیا, جس کو عرب ہم کہتے ہیں. عرب کے 3 قبیلے تھے, ایک قبیلہ تھا وہی عاد و ثمود جو ختم ہو گئے نا, وہ رہے ہی نہیں. امت محمدیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اجابہ میں جو آج مدینہ میں ہے یہ دعا کی تھی کہ میری امت پر عذاب استیصال نہ آئے, یعنی میری امت جڑ سے سارے مسلمان ختم نہ ہو جائیں. یہ دعا اللہ نے قبول فرما دی کہ عذاب استیصال نہیں آئے گا لیکن جھٹکے آتے رہیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف آئے گا, بدامنی آئے گی, سیکیورٹی ختم ہو جائے گی, ٹیررزم اور چوری ڈکیتی یہ سارا وہ ہے. غیروں سے خوف, اپنوں سے خوف. بھوک آئے گی, اکانومی برباد ہو جائے گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اموال, مال چلا جائے گا. انفس, جان چلی جائے گی, جان قتل ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. والثمرات, فروٹس چلے جائیں گے, بینیفٹس پروفٹس ڈپلیٹ ہو جائیں گے. وبشر الصابرین. تو یہ اس قسم کے آتے رہیں گے. پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عذابوں کے بارے میں, مختلف اعمال کے بارے میں مختلف عذاب بتائے. جب تم سود کھانے لگ جاؤ گے تو غیر تم پر مسلط ہو جائیں گے. جب تم نماز چھوڑو گے تو یہ عذاب ہو جائے گا. اور جب تم دعوت کو چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ وحی کی نصرت تم سے ہٹا لے گا, وحی کی برکت, برکت الوحی, وحی کی برکت ہٹ جائے گی. تو یہ بڑی ڈیٹیل سے قرآن و حدیث میں. اور یہاں دعوت سے مراد یہ ہے کہ دین کے پیغام کو آگے بھجوانا چھوڑ دو گے تو پھر وحی کی برکت ختم ہو جائے گی, وحی کی برکت ختم ہو جائے گی. اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ختم کر دو گے اللہ تو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو ختم کر دے گا, غیروں کی بے عزت ذلیل ہو جاؤ گے. تو آج مسلمان ذلیل اس لیے کہ ہم نے خود اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا, ہر صاحب حکمران و اقتدار نے چھوڑ دیا تو اللہ نے ذلیل کر دیا, کیونکہ عزت تو اللہ کے حکموں میں تھی. تو یہ اب یہ میں نے آیت کا پورا بیان کر دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ نبی نہیں آئیں گے تو عذاب نہیں ہوگا, عذاب ہوگا. البتہ عذاب کی شکلوں میں اللہ کی رحمت ہے کہ اس امت کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے آپ نے بالکل واضح کر دی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا بات نکل کر آ رہی ہے سامنے, لیکن مکمل جڑ سے نہیں اکھاڑ دیا جائے گا, امت مکمل تباہ و برباد نہیں ہوگی. لیکن یہ جو آزمائشیں ہم پر آتی ہیں, ہم تو امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, تو ہم اسے عذاب سے تعبیر کریں یا آزمائش سے تعبیر کریں. آپ نے ایک لفظ اب استعمال کیا تھا کبھی کبھی جھٹکے لگتے ہیں, تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا کوئی ریلیٹیو جواب ہے. اس کا جس ریلیٹیو تناسبی ہے. جی دیکھیں ایک ہی چیز, ایک ہی حالت دو آدمیوں پر آ سکتی ہے, ایک کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے, ایک کے لیے عذاب ہو سکتی ہے.
ٹھیک اور یہ حدیث میں ایسے آیا ہے کہ ایک قوم کو تباہ کرنے کا کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو ہلاک کر دو، ثم تبعثوا علی نیاتہم، پھر اللہ ان کو اٹھائے گا ان کی نیت پر، جو اچھا ہوگا اس پر بھی وہی عذاب آیا ہوگا، آزمائش، تباہی، بربادی، زلزلہ آیا ہوگا، کچھ بھی آیا ہوگا، طوفان آیا ہوگا، وہ چونکہ نیک آدمی تھا وہ اس کے لیے آزمائش بن جائے گا۔ ایک ہی آدمی کے اوپر بیماری آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، ایک ہی آدمی پر بیماری آتی ہے عذاب ہوتا ہے۔ اس کا مدار ہوتا ہے اس کے ٹریک ریکارڈ پہ۔ یہ ہر بندے کا اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں تو وہ اس کے لیے عذاب ہے، اور اگر گناہ اتنے نہیں ہیں، ہولناک قسم کے گناہ، کبیرہ جس کو ہالکہ حدیث میں کہا گیا، ہلاک کرنے والے گناہ نہیں ہیں، چھوٹے موٹے تو ہر ایک سے ہوتے ہیں، تو پھر یہ آزمائش ہے اللہ کے راستے میں۔ اور جو قوم کے نباز ہوتے ہیں اہل فکر لوگ، وہ اس قوم کی حالت دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، تو نیک لوگوں پر بھی آتا ہے اور بدوں پر بھی آتا ہے۔ یہ قوم کے نباز بڑے اولی الالباب وہ بتا دیتے ہیں، دانشوران قوم۔ لیکن اگر ایک پریشانی، ایک مصیبت مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے اور ایک مصیبت، پریشانی مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے، تو جو مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے وہ میرے لیے آزمائش ہوگی، اور اگر مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے تو کیا میں اسے عذاب گردانوں؟ ہاں بالکل، اگر وہ آزمائش کے باوجود آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے تو مشرکین سے بھی بدتر ہے، کیونکہ مشرکین مکہ پر بھی جب مصیبت آتی تھی مشرک ہونے کے باوجود تو لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، وہ مشرک ہوتے ہوئے بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ تو اگر آج ہم پر پاکستان کے حالات خراب ہیں، اکانومی خراب ہے، سیکیورٹی خراب ہے، مندہ ہے، ڈالر نہیں مل رہا، لیکن ہم سارا دن یہی باتیں کر رہے ہیں، تجھے ڈالر مل رہا ہے نہیں مل رہا، میں پوری برادری ہی سن رہا ہوں، اور کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ عذاب ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ یاد نہیں آ رہا ہمیں۔ اور اگر کوئی بزرگ کہے کہ بھائی استغفار کرو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہاں یہ تو مولوی تو ذکر دعا میں لگے رہیں گے۔ تو بھائی ہم نے تھوڑی کہا اعمال صحیح نہیں کرو، اعمال بھی صحیح کرو اور جو غلط ہوا اس پہ استغفار دعا بھی کرو، دونوں چیزیں ملا کے کریں۔ بھائی آپ کی بات بالکل بجائے، بلکہ میں عرض کروں گا قرآن نے 3-4 جگہ کی روشنی میں مصیبت آنے پر اللہ کو پکارنا اور اس کے بعد بھول جانا، یہ بھی غفلت کی علامت ہے، یہ بھی مشرکین کی علامت ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ۔ وہ جب مصیبت آتی ہے اس میں اللہ اللہ اور سب اچھے اچھے تسبیح یاد آ گئی، ہماری خواتین سپارے لے کے بیٹھ گئی، جیسے مصیبت ٹلی سب غائب، نماز روزہ سب غائب، عمرے پہ چلے گئے جناب، صبح شام نمازیں ہو رہی، عمرے سے آئے ایک وقت کی نماز بھی نہیں ہو رہی، تو یہ پھر مصیبت اور عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اکرام الحق صدیقی صاحب کا سوال ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، سبحان صحیح اللہ، بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں بات اس کی طرح یہ ہے کہ بالکل یہ جو توفیق ہے نا، یہ اللہ کی بغیر کوئی دعا مانگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ٹھیک ہے، تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک وہ نہ چاہے، تو ہماری چاہت اللہ کی چاہت کے بغیر ہو نہیں رہی، تو دعا مانگنا اللہ کی توفیق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بادشاہ کسی کو کہے کہ بھائی میرے سے ایسے مانگو، تمہیں میرے سے چاہیے نا، تم میرے سے مانگو میں تمہیں ایک جائیداد دے دوں گا، پرانے زمانے میں بادشاہ تھے، اب بادشاہ کہے میرے سے مانگو اور جب مانگے تو وہ کہے میں نہیں دیتا، تو یہ تو انسانوں کے بادشاہ سے بعید ہے، احکم الحاکمین کیسے کرے گا؟ لیکن مفتی صاحب بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں، کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی دعا نہیں قبول ہوتی، کبھی دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اس کا اجر اللہ روز حشر دے دے گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے نا، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو ذرا کھول دیجئے، کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے جو سوال آیا؟ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم تو بہت کچھ مانگتے ہیں، ہمارا قبول نہیں ہو رہا، تو پھر کیا دعا قبول منہ پہ ماری آ رہی ہے؟ دیکھیں علماء حدیث اور علماء تفسیر نے جہاں قرآن میں دعا کا ذکر آتا ہے حدیث میں، اس کے نیچے لکھا ہے کہ دعا قبول ہونے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو مانگا وہی مل گیا، اس کو بچے پہ رکھ کے ملے نا، بچے نے مانگی ٹافی، میں نے دے دی، یہ تو پہلی چیز ہے، اللہ سے میں نے مانگا اتنے، اللہ نے دے دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ وہ نہیں دیتا، اس کی بجائے کچھ اور اچھا دیتا ہے۔ بچہ مانگ رہا ہے ٹافی، میں کہتا ہوں بھائی ٹافی تمہارے لیے اچھے نہیں ہے،
आओ मैं तुम्हें पूरा एक बाहर जाके खाना खिला देता हूँ, पिज़्ज़ा खिलाता हूँ, बर्गर, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, फूड है। तो हम जो मांगते हैं वो नहीं मिलता, उससे अच्छा कुछ अल्लाह दे देता है। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये होता है कि कोई मुसीबत आ रही होती है और दुआ मांगने से वो मुसीबत टल जाती है। अल्लाहु अकबर। चौथा तरीका ये होता है कि वो दुनिया में तो कुछ नहीं होता, वो दुआ को अल्लाह पालता है, परवरिश फरमाता है, और आखिरत में वो अरबों गुना बढ़ा करके अल्लाह देगा। यहाँ तक कि आखिरत में जब इंसान जाएगा तो वो तमन्ना करेगा, अल्लाह दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, जब आखिरत में वो देखेगा कि दुआ जो मेरी आखिरत में मिल रही है, जन्नत में, वो कितनी बड़ी होकर मिल रही है। तो ये 4 तरीके हैं दुआ कबूल होने के, इसमें से कुछ भी हो जाए। इसलिए जो है उन्होंने सवाल किया कि जब अल्लाह ने तौफीक दे दी तो दुआ कबूल होगी, कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कब कबूल करना है ये अल्लाह को मालूम है, और किस तरह कबूल करना है, दुनिया में करना है, आखिरत में, ठीक दफ़े ज़रर से करना है या जल्बे मनफत से करना सुभान है, अल्लाह। फ़ायदा देकर करना है, नुकसान हटा के, ये अल्लाह को मालूम है। ये अल्लाह को मालूम है, क्योंकि अल्लाह हमको हमसे ज़्यादा जानता है। अला यालमु मन खलक, अल्लाहु अकबर। क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? अल्लाहु अकबर। आपने बिल्कुल वाज़ेह कर दी ये बात। और अगला सवाल दुर्दाना वहाब साहिबा का है कि मुफ्ती साहब, सोने, चांदी, माल तिजारत और कैश पर ज़कात है, मगर हीरे जवाहरात पर ज़कात नहीं है, इसकी क्या वजह है? पहली वजह तो ये है कि अल्लाह रसूल ने जैसा कह दिया बस मानना जी, है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ी वजह है। हाँ और ये वजह ऐसे नहीं है, लॉजिकल है, जी दिस वेरी लॉजिकल। लॉजिकल इस तरह है कि मैं एक मुलाजिम रखता हूँ, जी नाउ ही इज़ माई पेड मुलाजिम है। अब मैं उसको कहता हूँ आज भाई रोज़ तुम 2 किलो गोश्त ले आया करो, आज मैंने कहा 10 किलो ले आओ। अब वो खड़ा हो जाए, साहब क्यों? तो भाई 1-2 दफ़ा करेगा, मैं तो भगा दूंगा उसको, भाई तुम्हारी क्यों करने के थोड़ी रखा है मैंने, तुम्हें एग्जीक्यूशन के रखे, जो मैं बोल रहा हूँ मानो। तो अल्लाह तो आम मुलाजिम को हक नहीं है वो मेरे से क्यों पूछे, जी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो खालिक है, हमें क्या हक होगा। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मसलहतों को बता दिया, जी या कुरान व हदीस में या उलमा ने बता दिया उसकी लॉजिक, जिसको हम फ़िक़ा में इल्लत और लिम कहते हैं कि किसी हुक्म की इल्लत क्या है, शराब क्यों हराम है, ज़िना क्यों हराम है, सूद क्यों हराम है, इसकी वजह। तो अब वजह जनाब ये है, वो भी बड़ी रहमत की वजह है कि हीरे जवाहरात पर ज़कात क्यों नहीं है, सोना चांदी और कैश पर ज़कात क्यों है। अल्लाह की रहमत यह है कि जो रनिंग मनी है, रनिंग एसेट है, जिस एसेट से एसेट बनता है उस पर ज़कात रखी है, और जिस एसेट से एसेट नहीं बनता, जो स्टैटिक है, जो अकाउंटिंग की ज़बान में मैं बोलूँ जो डेप्रिशिएट होता है, उस पर ज़कात नहीं रखी। अच्छा, कैश से कैश बनता है ना, कैश घर में रखना अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि रनिंग है, ज़कात है। माल तिजारत किस लिए रखा है मैंने? रनिंग, प्रॉफिट कमाने के लिए, उससे पैसा बनता है, उस पर ज़कात है। सोना चांदी असल में समन खिलकी है, यानी अल्लाह ने असल में कायनात में जो जिस चीज़ को पैसा बनाने के लिए बनाया है वो सोना और चांदी है। तो सोना चांदी भी बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ने के लिए, आज तो पाकिस्तान के सोने का रेट कहाँ पहुँच गया, तो वो बढ़ता है, नीचे डेप्रिशिएट नहीं होता, उस पर भी ज़कात है। गाड़ी मैंने ले ली, उस पर ज़कात नहीं है, क्यों? डेप्रिशिएट होती है। हीरा जो है वो करेंसी नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा उस पर भी ज़कात नहीं है। तो रनिंग मटीरियल पे अल्लाह ताला ने ज़कात नहीं रखी, अल्लाह की हिकमत है। इसको कहते हैं, हम फ़िक़ी इस्तिलाह में कहते हैं माल नामी। नामी कहते हैं जिसमें नुवू, बढ़ोतरी हो। तो जिस माल में बढ़ोतरी होती है तो फ़िक़े इस्लामी में उस पर ज़कात होती है, जिसमें बढ़ोतरी नहीं होती उस पर ज़कात नहीं होती। माशाल्लाह, क्लियर। रिजवान शेख साहब का सवाल है, सिजदा तिलावत हम बाज़ मरतबा ये सोच कर नहीं करते कि बाद में कर लेंगे, बाज़ मरतबा हम भूल जाते हैं कि कितने सिजदा तिलावत हम को करने चाहिए थे। ऐसे में हम कितने सिजदे तिलावत करेंगे? देखिए, ऐसी कोई भी बात है ना जहाँ आप तादाद भूल गए, नमाज़ों की क़ज़ा की तादाद भूल गए, सजदे तिलावत कितने करने थे भूल गए, ज़कात कितनी देनी थी 20 साल 40 साल नहीं दी, तो उसमें आप अंदाज़ा लगाते हैं और गालिब अंदाज़ा लगा के फिर उतना पूरा कर लेते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने कितने सजदे तिलावत छोड़ेंगे, 20 30 40 50, बस वो आपका अंदाज़ा जो है वही आपके लिए सही है, वो उतने पूरे कर लें आप सजदे तिलावत, 1 दफ़ा में, 2 दफ़ा में, 3 दफ़ा में, 3 नशिस्तों में वो पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, क्लियर। अच्छा, ये हैं मोहम्मद निसार, सवाल इनका यह है कि अगर हमने इशा की नमाज ना पढ़ी हो और सो गए, तो क्या हम फजर की नमाज से पहले क़ज़ा इशा की नमाज पढ़ेंगे?
اچھا یعنی فجر کا وقت داخل ہو گیا. داخل ہو گیا. ہاں یہ قضا نماز کا ہے کہ دیکھیں عام آدمی کے لیے تو یہ ہے کہ اگر اس کی ایک نماز قضا ہو گئی تو دوسری نماز پڑھنے سے پہلے قضا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے. ہاں یعنی فجر سے پہلے عشاء پڑھنا بہتر ہے. البتہ ایک ہوتا ہے صاحب ترتیب. صاحب ترتیب اس خوش قسمت آدمی کو کہتے ہیں جس کے ذمے 6 سے کم نمازیں قضا ہوں, یعنی 5 نمازیں 4 3 نماز. وہ آدمی پھر اس کو دوسری اگلی نماز پڑھنا اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پچھلی نماز نہ پڑھے. تو اگر آپ ان خوش قسمت لسٹ میں شامل ہیں جو صاحب ترتیب ہیں کہ آپ کے ذمے 3 4 5 نمازیں قضا ہیں, تو آپ کو پھر فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے عشاء پڑھنی پڑے گی, الا یہ کہ فجر قضا ہو رہی ہو, اتنا تھوڑا ٹائم رہ جائے تو پھر آپ فجر پڑھ لیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ فجر پڑھ لیں اور بعد میں وقت سے جب آپ کو جیسی وقت ملے عشاء کی قضا پڑھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. عبد الرحمن قصوری صاحب, بڑا اچھا سوال ان کا آیا کہ قرآن فرماتا ہے کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہ کانٹیکس دیکھنا ہے نا, حج کا کانٹیکس. حج کا کانٹیکس ہے. تو وہ پیچھے آیت یہ چل رہی ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے, ان خیر الزاد التقوی ہے, لباس التقوی نہیں ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں لباس التقوی کا. تو یہ ہے وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, یہ آیت ہے نا. تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ تھے جو حج میں, یمن والے کچھ لوگ تھے جو حج میں مال نہیں لے کے جاتے تھے, اپنے ساتھ خرچہ ورچہ نہیں, ایویں منہ اٹھائے چل پڑے, اور اس کو وہ کوئی نیکی کا حصہ سمجھتے تھے. یہ توکل ہے. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ بے وقوفی کو توکل سمجھتے ہیں, یا ترک اسباب کو, یا کھا پی نہیں رہا کما نہیں رہا کہہ رہے توکل کروں گا, یا کسی چیز کے پراپر ایکوپمنٹ یا اس کی پورا علم حاصل کر کے وہ کام نہیں کر رہا اور کہہ رہے تقوی ہے, توکل ہے. توکل نہیں ہے, یہ حماقت ہے. تو انہوں نے یہ شروع کیا, تو ان کو اللہ نے گویا کہ منع کیا, وتزودوا, یہ کام غلط ہے بھائی. حج میں جاؤ تو سامان لے کے جاؤ, اپنا کھانا پینا, اپنا رہائش, اپنی سواری پورا کر کے جاؤ. کیونکہ ہوتا کیا تھا وہاں, تو ایک دفعہ جوش میں جو ایسے متوکل ہوتے ہیں نا, زیادہ جوشیلے, ایک دفعہ جوش میں تو پڑے, بعد میں وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں. اب ان کا بھی ہے تو وہ مانگتے پھر رہے ہیں. اب ظاہر اب کھانا تو کھانا ہے, ہوا تو نہیں کھانی نا. اب جب مکہ پہنچ گئے, کھانے کو ہے نہیں, لے کے آئے نہیں جوش میں, جوش تو ٹھنڈا پڑ گیا, 2 4 دن کا جوش ہوتا ہے. اب وہ مانگتے پھر رہے, تو اللہ نے کہا بھائی سامان لے کے جاؤ. لیکن اللہ نے پھر اسی ضمن میں ایک بڑا لطیف اشارہ فرمایا, لیکن میں تمہیں بتاؤں جو تم سامان اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو نا اپنے حج کے لیے, اس میں سب سے ضروری سامان کون سا ہے؟ وہ ہے تقوی کا سامان. سبحان لے کے اللہ. جاؤ. تو اللہ نے اشارہ فرما دیا سبحان کہ اللہ. مطلب یہ ہے کہ جب حج کے لیے جا رہے ہو تو پہلے سے متقی بن کے جاؤ, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ, اپنے حقوق معاف کروا کے جاؤ, لین دین جو لوگوں کو دینا ہے وہ دے کے جاؤ. پہلے زمانے میں ہم بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ حج میں جا رہا ہوتا تھا, ہر ایک کو کہتا تھا بھائی مجھے معاف کر دینا, بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں, بھائی کوئی لین دین تو نہیں ہے, بھائی میں نے آپ کے کوئی پیسے تو نہیں دینے. سب کو صاف کر کے جایا کرتے تھے کہ ہم حج پہ جا رہے. تو یہ معنی ہے کہ تقوی کا سامان, تقوی کا زاد, اور تقوی کا اپنی جیب میں تقوی کو لے کے جانا. اور اب یہ چیز صرف حج کے لیے نہیں ہے, ہر وقت کے لیے. اللہ میں توفیق دے کہ ہم تقوی کا سامان اپنے ساتھ رکھیں, تقوی کا لباس پہن کے رکھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا یہ ایک سوال ہے عبد الرشید صاحب کا کہ بلی اگر پانی یا دودھ کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر چوہا برتن میں گر کر زندہ نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ جو سوال ہے نا, جو بنیادی بچے کو پڑھتے ہیں نا مکتب میں, ان کو پہلے تعلیم الاسلام میں پڑھایا جاتا ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا مکروہ ہے. جی, مکروہ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ اور کھانے کو آرام سے ہے, کشادگی ہے, تو آپ اس کو نہ کھائیں, یا جانوروں کو کھلا دیں, یا بلی کو ہی کھلا دیں وہ بیچاری کو. اور اگر آپ کے پاس زیادہ کھانے کو نہیں ہے, آپ کا ہاتھ تنگ ہے, تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں. یہ تو بلی کے جھوٹے کی بات ہو گئی. ٹھیک. یہاں تک کہ چوہے کا جھوٹا ہے تو چوہے کا جھوٹا بھی ایسے ہی ہے. اچھا, چوہے کا جھوٹا بھی مکروہ ہے. اگر آپ کے پاس کچھ اور ہے تو آپ اس کو مطلب نہ کھائیں, اور اگر ہے تو اس کو کھا لیں. البتہ اگر چوہے نے کسی خشک چیز میں منہ ڈالا ہے, مثلا آٹے میں, تو اتنا حصہ وہاں سے نکال دیں. اچھا, اور باقی کا جو ہے اس کو کھا لیں. باقی اس کو کھا لیں. اچھا, اب یہ سوالات یوں ہیں, بلکہ یہ سوال رکھتے ہیں, یہ سوال بڑا اہم محسوس ہوتا ہے. شائستہ صاحبہ ہیں کراچی سے,
ان کا سوال یہ ہے کہ میرا رشتہ میرے والدین نے ایک ایسی جگہ کر دیا جہاں نہ نماز ہے نہ روزہ، بالکل آزاد خیال لوگ ہیں، میرے شوہر کا بھی یہی حال ہے، بلکہ انہیں میرا نماز روزہ بھی برا لگتا ہے۔ میرے شوہر جمعے کی نماز تک نہیں پڑھتے، جب میں انہیں سمجھاتی ہوں تو مجھ پر غصہ کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرا سوال بس یہ ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کا رشتہ ایک ایسی جگہ کر دیتے ہیں جو سراسر دین پر نہیں چلتے بلکہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان والدین کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ وہ تو بس یہ چاہتے تھے، یعنی ان کے والدین، کہ ان کے سر سے بیٹی کا بوجھ اتر جائے۔ اللہ اکبر! کس کرب میں یہ خاتون زندگی گزار بہت رہی دکھی ہیں۔ سوال ہے۔ ارشاد۔ معاشرے کے ہزاروں لاکھوں بہنوں کا یہ سوال اس وقت بنتا ہے کہ ماں باپ نے یا تو اپنے سر سے اتارنے کے لیے یا اپنے اسٹیٹس کی خاطر اپنے اسٹیٹس اور اپنی خواہش کی بھینٹ اپنی بیٹی کو چڑھایا کہ میرے خاندان میں ہونا چاہیے، یا اتنا پیسے کا لیول اتنا ہو، اور وہ جو پیسہ دیکھا، خوبصورتی دیکھی، خاندان دیکھا، نہیں دیکھا تو دین نہیں دیکھا۔ جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی عورتوں کی شادیاں کرتے ہیں لمالہا، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، خاندانی نسب کی وجہ سے، بھائی تم دین کی وجہ سے شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ دین کو بنیاد بنا کے رشتہ کرنے میں ہے، اور جب نہیں ہوتا تو کتنی بربادی آتی ہے۔ تو ایک تو ان والدین کے لیے تعزیانہ ہے کہ جو اپنے بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، دین کو دیکھیں۔ دین کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا پکا داڑھی، لمبا کرتا، پگڑی ایسی ہو، اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہو۔ دو چیزیں اللہ کے نبی بیان کی، جی، دین اور اخلاق۔ آپ نے فرمایا جب ایسا رشتہ آئے جس کا ممن ترضون دینہ و خلوقہ، اس کا اخلاق اور دین تمہیں اچھا لگے تو تم فوراً شادی کرو، نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہو جائے گا بہت بڑا۔ تو یہ دیکھنے چاہیے اخلاق والا ہو، کم سے کم دین بیزار نہ ہو۔ چلو کچھ نمازیں پڑھتا ہے، کچھ نہیں پڑھتا، دین والوں سے نفرت نہیں ہے اس کو، اللہ کرے گا آ جائے گا۔ لیکن ایک بندہ دین بیزار ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا اور دین والے برے لگتے ہیں، قرآن حدیث برا لگتا ہے، ایسے سے شادی کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا پکڑ کا سبب ہے۔ ان بہن کے لیے بھی میں ایک بات عرض کروں گا کہ بہن آپ صبر بھی کریں اور آپ حکمت بھی دیکھیں۔ دیکھیں فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، وہ ان کا شوہر، آپ کا شوہر جیسا بھی ہو فرعون جیسا تو نہیں ہے نا، فرعون تھا، اور وہ لگی رہی صبر کرتی رہی، اللہ سے دعا کرتی رہی، اللہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں گھر بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا کہ قرآن میں ان کا ذکر فرمایا۔ تو آپ کے درجات کے بڑھنے کا یہ ذریعہ ہے کہ آپ کو اللہ وہ مقام عطا فرما سکتے ہیں حضرت آسیہ کے ساتھ جو آپ کے ہزاروں نفل سے آپ کو نہیں مل سکتا تھا۔ تو بعض دفعہ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں جان بوجھ کے ڈالتے ہیں کیونکہ اللہ کو اس کو صبر کرا کے اس کا اجر بڑا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ پہ رحمت فرمائی ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن نیز سوال آپ، میں عرض کروں، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک، آپ شوہر کو نصیحت نہ کیا کریں، اچھا، آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ دین والیاں کیسے ہوتی ہیں، اللہ اکبر، ایسا اللہ، اخلاق سبحان کی اللہ، مار سبحان ماریں اللہ، اس کو، اور سبحان ایسی اللہ، خدمت کی سبحان مار ماریں، اور اپنے سسرال والوں سے ایسا تعلق کریں کہ کوئی کام ہو آپ بڑھ کے کر رہی ہوں، اور آپ ان کی خواہشات کا خیال، ان کی ضروریات کا خیال، ان کو مشورے دینا، ان کے کپڑے لے کے آنا، باہر سے کرنا، ان کے کام کرنا، کھانا اچھا بنانا، اور آپ ایسے اس کو رام کر لیں کہ وہ شوہر آپ کا مرید ہو جائے پکا قسم کا۔ پھر آپ جب بات آرام سے تھوڑی سی کریں گی، کسی مجلس میں کبھی لے جائیں، کسی کا بیان کبھی گاڑی میں تھوڑا سا اچھا سا لگا دیا، تو اس تھوڑا یعنی اخلاق اتنا زیادہ رکھیں، خدمت اور دین کی نصیحت کی ڈوز اتنی تھوڑی کر دیں، بہت تھوڑی کر دیں، تو انشاءاللہ اس طرح، اور صبر کریں، اللہ سے مانگیں۔ 2 سال 5 سال 10 سال بعد ہو سکتا ہے 5 سال، پتہ ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں، آپ یہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو بھی کرے گا تو اللہ اس کے اجر میں آپ کی ترقی کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن سوال محترمہ کا یہ ہے کہ وہ والدین جو یہ کام کر لیتے ہیں اور بیٹی کا بوجھ محسوس کرتے ہوئے اس کا نکاح کہیں بھی کرا دیا کہ چلیں، وہ اچھا گھر ہے، جیسے آپ نے بات فرمائی نا کہ وہی میری فیملی کا ہے یا ایک مالدار فرد ہے، وہاں میری بیٹی چلی گئی اور وہاں پر دین کو اہمیت دی ہی نہیں جا رہی، تو پھر ان والدین کے تعلق سے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی باز پرس نہیں ہوگی؟ ارے بہت زبردست پکڑ ہے، میں تو عرض کیا قُوا انفسکم وَاہلیکم نارا،
اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو انہوں نے آگ سے تو نہیں بچایا, اپنی بیٹی کو آگ میں ڈال دیا. تو اس کی پکڑ والدین پر بھی بہت زیادہ ہے. والدین اگر رشتہ نہیں کرتے, غلط رشتہ کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے بہت خطرناک قسم کی پکڑ ہے. اس لیے والدین کو سیکھنا چاہیے کہ رشتہ کہاں بھیجنا ہے, کس طرح, اور دین کو آگے رکھ کر رشتہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر. پیش نظر دین رہے. لیکن آج کل ہمارے معاشروں میں آپ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں معاشروں میں. آپ نے کہا نا کہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے بیان فرمایا کہ جو نکاح ہوتے ہیں یا رشتے ہوتے ہیں, جڑاؤ ہوتا ہے, وہ مال و دولت, حسب نسب یا خوبصورت, کہ یہ محترمہ بڑی خوبصورت ہیں, یا یہ لڑکا بڑا اسمارٹ ہے, یہ دین, تقوی, کیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہمارے خاندان میں آ رہی ہے یا جو داماد ہمارا آ رہا ہے, اس کی ترجیحات میں دین کتنا ہے؟ بس نہیں دیکھا جاتا تو خمیازہ بھگتتے ہیں, پھر خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. اگر دیکھیں گے, اور دین کا بھی مطلب ظاہری داڑھی پگڑی میں عرض کر رہا ہوں نہیں ہے, وہ رسول اللہ کے اخلاق وہی اخلاق ہیں. تو وہ دیکھیں گے تو وہ چاہے پیسہ کم بھی ہو جائے, مشکل حالات بھی آ جائیں, میاں بیوی صبر شکر کے ساتھ خوبصورت زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے, کریں ہم اس کی فکر کریں, انشاءاللہ ہو جائے گی. ہمیں توفیق دے. مطلب یہ کام بھی ہم نے اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ ہمیں توفیق دے. لیکن یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم دیکھو کہ اس کے اندر دین کتنا ہے, ترجیحات میں کیا ہمیں ایسے رشتے, یعنی ہم اپنے گھروں میں ایسا دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ہمارے اپنے گھروں میں, اپنے معاشروں میں ہمیں نظر آتا ہے یہ کہ نہیں, ایک شخص جو حرام کماتا ہے, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ حرام کماتا ہے, اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, لیکن یہ 25 لاکھ لے کر آتا ہے ہر مہینے, اور پورا گھر, مال, گاڑی واڑی سب یہ حرام ہے. اور ایک شخص ہے کہ جو کسی کالج میں پڑھا رہا ہے, فرض کیجئے حلال کما رہا ہے, 2 رشتے آتے ہیں, تو ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں؟ صحیح ہے, حرام پر دے رہے ہیں, اور اس کے میں نے درس کیا نا, خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. ٹھیک. اور پھر دعائیں مانگتے ہیں, اللہ پر دعائیں مانگتے ہیں. تو یعنی ایسا ہو رہا ہے, کبھی کبھی تو لگتا یہ ہے کہ ہم قولی اقرار کرتے ہیں اور عملی انکار کرتے ہیں. اللہ اکبر. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی کیا اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر یا دوسرے ملک جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بنا محرم کے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں سفر کر سکے. مجھے آپ اپنی رائے بتا دیں اس کے بارے میں. سر بہت اہم معاشرتی سوال ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح منع کیا ہے کہ لا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم. عورت سفر نہ کرے 3 دن یا اس سے زیادہ کا, جب تک کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو. وہ 3 دن یا اس کے زیادہ کا جو سفر ہے وہ 48 مائلز یا 75 کلومیٹر اپروکس بن جاتا ہے, اس سے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتی. تو اگر وہ باہر پڑھنے جائے تو پہلے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ماحول سیکیور ہو. مثلا اگر عورتوں کا صرف وومن اونلی ہاسٹل ہے, وہاں ٹھہرے, کوئی پڑھائی صحیح ہے, ماحول صحیح ہے, انشور ہو رہا ہو کہ وہ کسی غلط کام میں نہیں پڑی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے آنے جانے کا جو کام ہے وہ والدین کوشش کریں کہ کوئی محرم ان کو چھوڑنے جائے اور وہاں بھی کوئی ہو. ایسے یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ نکل چلا ہے کہ بچیوں کو پڑھانے یورپ امریکہ بھیج دینا, اور وہ کیا کر رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے, اور وہاں کا ماحول بھی ہمیں معلوم ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے, جس سے ہمارے دیندار اور اچھے بھلے نمازی گھرانوں کی بچیاں فیمنسٹ ہو کے نکل رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں جناب میرا جسم میری مرضی, اور اس قسم کی چیزیں. کیونکہ ہم نے تو ان کو مغرب کے سیلاب میں, ہماری غلطی ہے, ہم نے ایسے پھینک دیا, نہ ان کو ٹیوب دی, نہ ان کو تیرنے کے آداب سکھائے, اور بس تعلیم ایک کیریئر ہے. بس یہ وہ کرے گی کیا کیریئر لے کر؟ اور کیریئر لے کر کیا کرتی ہے؟ اس دن میں بیٹھا ہوا تھا PMDC والوں کے ساتھ, وہ کہتے ہیں میجورٹی جو لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں وہ گھروں میں بیٹھ رہی ہیں کیونکہ بہو بننا ہے, تو بس کہ میری بہو ڈاکٹر ہونی چاہیے. تو وہ نہ تو پروفیشنلزم حاصل ہوا, نہ اس پڑھائی سے جس سے آپ نے ایمان خراب کیا آپ کو کوئی چیز حاصل ہوئی, اور گھر میں تو بیٹھ گئی آ کے کیونکہ اس کو. تو یہ چیز بڑی قابل اصلاح ہے کہ اس وقت جتنی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے سب عورت کے حال, عورت سے پھیلائی جا رہی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا النساء حبائل الشیطان, عورتیں جو ہیں وہ شیطان کا پھندا ہے. ساری عورتیں نہیں,
وہ جن عورتوں کو خراب کیا جاتا ہے جو پھر بے پردہ ہو کے مردوں کو لبھانے کے لیے آتی ہیں، تو وہ ان کا سوچا سمجھا ڈاکومنٹڈ ایجنڈا ہے کہ وہ آپ کی بچی کو خراب کریں گے، وہ اس کو فیمنسٹ بنائیں گے، وہ اس کو فری سیکس سوسائٹی میں ڈالیں گے، اس کو اپرچونٹیز دیں گے۔ اگر تو آپ کو پڑھائی ضروری ہے اور آپ وہ میجرز لے کر بھیج سکتے ہیں پھر تو چلو گزارا کچھ بنتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے بغیر ایسے ہی پھینک دیتے ہیں کہ فلاں کی بچی پڑھی ہے، میری بچی نام بنے گا جناب، رشتہ اچھا آئے گا کہ انگلینڈ میں پڑھی ہے میری بچی، تو یہ بڑی کمی کی بات ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اچھا کسی اور شہر میں اگر جانا ہو؟ گنجائش ہے، لیکن وہاں بھی دیکھیں، میں کراچی کی بچی لاہور میں پڑھ رہی ہے، وہ ذرا اہون ہے باہر بھیجنے سے، لیکن وہاں یہ چیزیں دیکھ لی جائیں کہ بھی لیڈیز ہاسٹل ہو، ذرا سیکیور ہو، ماحول بہت زیادہ مادر پیدر آزاد نہ ہو، ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے پھر بھیجا جائے ضرور۔ اور بہت ساری تعلیم ضروری بھی ہے، کوئی شک نہیں، میڈیکل کی تعلیم ہے، ضروری ہے، کوئی اپنی بچی کو ڈاکٹر بنا رہے، نرس بنا رہے، اچھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ماحول اچھا ہے، ماحول کا خیال کریں۔ ہاں، بولے پاکستان میں اگر رہتے ہوئے کسی اور شہر میں اگر بیٹی کو بھجوایا جا رہا ہے تو پاکستان کا ماحول کا ماحول مجموعی طور پر بہت اچھا ملتا ہے تعلیمی اداروں میں، ہمیں تو بھجوانا چاہیے تاکہ یہ لڑکیوں میں تعلیم آئے، پھیلے، ہمارے معاشرے ذرا اس میں خواتین بھی پڑھی لکھی ایسی ہوں کہ جو سامنے آئیں اور ہمیں جیسے لیڈی ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری فیلڈز ہیں اور جس بہت پہ ساری ہمیں خواتین کی لائرز ہیں اور ججز ہیں وومن میٹرز کے لیے، اور بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں خواتین کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے اوپر کس حد تک ظلم برداشت کرنے کے بعد حکمرانوں کو بد دعا دے سکتا ہے؟ جناب کیا سوال آیا ہے، اور کیا بد دعا دینی بھی چاہیے؟ دیکھیں جی، جس نبی کے ہم نام لیتے ہیں اس نبی نے تو ہمیشہ پتھر کھا کے اپنے پیاروں کو شہید کروا کے دعا ہی دی ہے۔ بد دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک آدھ مرتبہ دی ہے، اور وہ بھی جس کو دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی کہ اللہ معاف ان کو بھی کر دے۔ اور آپ نے فرمایا تھا نا کہ جب احد میں آپ کو پتھر مارا گیا تھا، آپ نے کہا کیفا یفلح قوما خضبوا وجہ نبیہم، یہ قوم کیسے ہدایت پائے گی، کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی یہ آپ کے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ہے کہ اللہ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے، اور کیا ان میں بہت سے لوگوں کو۔ اور میرے نبی کو طائف میں پتھر لگے تو کہا گیا یا رسول اللہ، فرشتہ آ گیا کہ یا رسول اللہ آپ کہیں تو پیس دوں؟ آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ طائف والوں نے دوبارہ آپ کو 9 ہجری میں سنگ باری کی اور صحابہ شہید ہو گئے۔ جب طائف کا محاصرہ کیا گیا نا قلعے کا، تو انہوں نے تیر اندازی کی، صحابہ شہید ہو گئے۔ تو صحابہ آئے کہ رسول اللہ طائف والوں نے بہت تکلیف دی، اتنے صحابہ شہید زخمی ہو گئے، آپ بد دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائی، لوگوں نے کہا طائف والے تو گئے برباد، نبی نے آج ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہم اہدی ثقیفا وأتی بہم، اللہ کے نبی نے کہا اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے دے، ان کو لے آ، اور چند دن بعد وہ آ گئے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو ہم جس نبی کے دائی ہیں اس کو تو حکمرانوں کے بارے میں تو لعنت بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدترین لوگ وہ ہوں گے، زمانہ وہ ہوگا جہاں حکمران تمہیں لعنت دیں گے اور تم ان کو لعنت دو گے، یلعنونہم وتلعنونہم، یلعنونکم وتلعنونہم، حدیث میں ہے۔ بھائی ہم تو ہدایت کی دعا کرنے کے اور اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو صحیح کرنے کے ہے، جو حکمران غلط کر رہا ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ حکمران نے، یہ حکومت نے ظلم کیا ہے، اس ظلم کا اظہار میں کسی کے سامنے کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا کہ یار اتنا ظلم کر دیا میں تو مارا گیا، یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کہ کوئی آدمی برائی کا کلمہ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کا جس پر ظلم ہوا ہو۔ جس پر ظلم ہوا ہو وہ خاص طور پہ کسی ایسے آدمی کے سامنے اپنی واویلا کر سکتا ہے جو اس کا ظلم کا مداوع کر سکتا ہو، اور نہیں بھی تو کبھی محض بیچارہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے اپنی کبھی کہ یار اتنا میں مر گیا، میرے ساتھ ٹیکس ظلم لگایا، میرے ساتھ رشوت غلط لے لی، مجھے ایسے کر دیا اور برباد کر دیا میری مہنگائی کا، تو وہ بیچارہ رو سکتا ہے، لیکن اس کو عادت بنانا بڑا غلط ہے جو ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے۔ وہ استثناء ہے کہ صبح شام رات جہاں ہم بیٹھ رہے ہیں مر گئے، برباد ہو گئے، یہ ناشکری کی عادت ہے جس سے اللہ اور برباد کرتا ہے۔ ان میجرز کو دیکھ کر جو میں نے عرض کیا انسان اس حد تک کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
अगला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या टैक्स ना देना जुर्म है? बड़ा रिलेटिव सवाल है। कोई ऐसा सवाल है कि मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया। मैं जवाब देता हूँ उसके, तो कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। देखिए, अगर ये सवाल मेरे साथ कोई किसी ऐसे मुल्क में बैठ के करते ना, जिस मुल्क में टैक्स पूरा का पूरा अक्सर आवाम पे लग रहा है, तो मैं तो बिला बरमला कहता, डिफ़ॉल्ट जवाब ये कि बिल्कुल वाजिब है, आपको टैक्स बचाना जायज़ नहीं है, वाजिब है, आपको देना ही देना है। तुर्की में बैठ के करें, मलेशिया में करें, जर्मनी में बैठ के करें, ये जवाब दूंगा। यूके में बैठ के करें, पाकिस्तान में भी जवाब तो मैं यही दूंगा कि, और उन्हें भी चाहिए कि क्योंकि अगर टैक्स नहीं आएगा तो हुकूमत कैसे चलेगी। और टैक्स असल में इजारा है कि मैंने हुकूमत की सर्विसेज ली हैं। असल में पस मंज़र ये है कि पहले ज़माने में जो रियासतें होती थीं वो फलाही रियासतें नहीं होती थीं, वेलफेयर स्टेट्स। पहले ज़माने में रियासतों का काम सिर्फ अमन देना होता था। जब से रियासतें वेलफेयर स्टेट बनी तो रियासत ने अपने ज़िम्मे बहुत सारे काम ले लिए, मसलन हेल्थ, मसलन एजुकेशन, मसलन रोड, मसलन पोर्ट्स, और 50-100 किस्म के काम रियासत ने अपने ज़िम्मे ले ली, जो वजारतें, डिपार्टमेंट्स हैं। अब रियासत को हम पैसा इसलिए दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं कि वो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो देना तो ज़रूरी है। लेकिन अगर रियासत सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर रही, हेल्थ के नाम पे अरबों करोड़ों ले रही है और लगा रही है चंद लाख, अरबों खरबों ले रही है, लगा रही है करोड़। एजुकेशन के नाम पे कौम से करोड़ अरबों ले रही है और लगा रही करोड़ों। अब ये सवाल मुफ्ती के लिए बड़ा मुश्किल बन जाता है, मैं इसका कोई जवाब शायद दे ना सकूं कि अब हम उसको क्या बोले आगे से। वो बोले कि जनाब मैं टैक्स दे के मर गया, महंगाई बढ़ गई, और आप मुझे कह रहे हो टैक्स पूरा दो, तो मिल तो मुझे जो टैक्स दे रहा हूँ उसका रिटर्न दुनिया की अच्छी कौमों के निस्बत अगर मैं देखूँ मुझे 10-20% मुश्किल से आ रहा है, 80% तो आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। तो बहरहाल इसको फिर हम केस टू केस देख के जवाब देते हैं। डिफ़ॉल्ट जवाब ये आपको टैक्स देना है, क्योंकि बहरहाल आप करप्शन तो होनी है ना। अगर आप वो टैक्स भी जो दिया जाता है वो भी खा लेंगे तो करप्शन तो फिर भी होती रहेगी। नहीं, अगर करप्शन हो या ना हो, टैक्स देना है आपको। ये क्या ये मेरा मसला है? मेरा मसला, ये एक आम आदमी, देखिए मसला नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा हो भी जाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा हो जाता है। दीनी हुक्म क्या है जो आपने बयान फरमा रही है कि टैक्स दीनी हुक्म ये है कि हर आदमी को टैक्स देना वाजिब है, ठीक है, इल्ला ये कि उसकी ऐसी मजबूरी बन जाए, जैसे शराब पीने की, खंजीर खाने की, या बड़ी ख़तरनाक मजबूरी बन जाती है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहा, उस पर उसके कारोबार को ऐसा दबाया है, क्योंकि रिश्वतें भी तो देनी है ना उसको, कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहा, फिर उसको हम थोड़ी सी कहीं गुंजाइश देते हैं, बहुत सोच समझ के केस टू केस। डिफ़ॉल्ट ये है कि बहरहाल आपको टैक्स देना है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मेजॉरिटी खामखा टैक्स नहीं दे रही। जी हाँ, खामखा टैक्स नहीं दे रही। यहाँ तक कि मैं उस दिन एक टैक्स के बड़े ऑफिसर के साथ बैठा था, तो फिगर्स पे बात हो रही थी, महीने पहले की बात है, तो कहते एक फिक्स टैक्स लगाया शॉपकीपर्स पे, चंद हज़ार का हर दुकान पे, ठीक है, सब ने मुजाहरा कर दिया, बंद कर दिया, हम नहीं दे रहे। तो भाई आप जो तारिक रोड की दुकान वाला है मसलन, वो कितने कुछ लाख तो कमा रहे ना, तो वो आप 5,010 का टैक्स नहीं देना चाह रहे, तो ये तो खामखा की जिद है ना, खामखा की। आप मुल्क को नहीं बनाना चाहते अपना, ठीक है, वो टैक्स देना चाहिए बिल्कुल, और हुक्मरानों को भी ये सोचना चाहिए कि अवाम का इस्तेसाल ना हो। मुफ्ती साहब, आप दुनिया भर में जाते हैं, देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस वो ज़्यादा होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होते हैं। हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं, डायरेक्ट कम हैं। हर आदमी टैक्स दे रहा है। अब वो टूथपेस्ट लेने के लिए आप गए, आप टैक्स दे रहे हैं, जूता लेने के लिए आप गए, आप टैक्स दे रहे हैं। यानी एक जगड़बंदियाँ हैं ना। वो जो अगर तारिक रोड का दुकानदार टैक्स नहीं दे रहा, वो कितने तारिक रोड के दुकानदार हैं, लेकिन करोड़ों अफराद जिनकी आमदनी महदूद है, उनको टैक्स इनडायरेक्ट लग रहा है, इनडायरेक्ट लग रहा है। जालिमाना निज़ाम है, ये जालिमाना निज़ाम है जो आपने फरमाया, ये जालिमाना निज़ाम है। और फिर रिटर्न करना, आवाम को देना। मगरिब को आप बहुत जानते हैं, तो मुझे मालूम होता है, मैं मगरिब में रह रहा हूँ, कि मैं टैक्स दूंगा, क्योंकि यही रिटर्न मुझे मिलेगा। मुझे इलाज कराना है, कोने में डॉक्टर बैठा हुआ है, और मैं जीपी के पास जा रहा हूँ, मुझे मेरी बच्चों की एजुकेशन फ्री है, अल्लाह अकबर। और मैं अगर ऐसी फ्री है जो पाकिस्तान के महंगे तरीन स्कूल हैं, 40-50 हज़ार, उनसे अच्छी एजुकेशन फ्री स्कूल की है वहाँ पर। जी बिल्कुल। और अगर मैं नौकरी पर नहीं हूँ, तो फिर मुझे एक वजीफ़ा मेरी सरकार दे रही है। घर नहीं है मेरे पास, तो सरकार घर दे रही है। तो टैक्सेस जो आवाम से लिए जा रहे हैं,
عوام کو دیے جائیں تاکہ انہیں ٹیکس تو جو ڈپارٹمنٹ ٹیکس لینے کا جیسے ایکٹیو ہے، ایسے ہی ڈسمنٹیشن آف ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ بھی بہت ایکٹیو ہے. یہاں تک کہ فون آتا ہے اور ای میل آتی ہے، جناب یہ بینیفٹ آپ کا حق بنتا ہے، آپ نہیں لے رہے. جی، اور ایون یہ کہ اگر آپ انگلینڈ میں نہ ہو، پاکستان میں ہوں تو وہ بینیفٹ پاکستان میں پہنچ جاتا ہے. میں آپ کو ایک کیس بتاؤں. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے جرمنی سے اپنے بچوں کو پڑھانے پاکستان بھیج دیا، اور وہاں جو بچوں کے نام کا بینیفٹ ملتا تھا ایجوکیشن کا، وہ بند کرا دیا. ان کو کچھ دن بعد لیٹر آیا کہ آپ کے بچے بینیفٹ کیوں نہیں لے رہے ایجوکیشن کا، یعنی ایجوکیشن تو فری ہے، پاکٹ منی بچے کی. انہوں نے کہا جی میرے بچے نا پاکستان میں پڑھ رہے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس ملک سے میں پیسے لوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے بچے نہیں پڑھ رہے، صرف وہ آپ کے بچے بھی ہمارے شہری بھی پڑھ رہے ہیں، آپ پاکٹ منی لیں یہ بھیجیں ان کو. کیا بات ہے. اب ایک سسٹم اور ایک اپنی ریاست کے ساتھ اخلاص، یہ ہم سے لیے نا چیزیں. عمر رضی اللہ عنہ نے اصل میں ہی واز دا فرسٹ ون ٹو اسٹیبلش اے ویلفیئر اسٹیٹ. انہوں نے وہاں سے لے لیا نا. ہم نے اپنے آبا کی وہی تراث ہٹا دی اور ایک دوسرے کو نوچنے میں لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا. there is no collective sense. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو ہم دینی پیراڈائم میں بات کر رہے ہیں نا. قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ ماڈرن اور ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا پاکستان. تو ماڈرن، ہم کتنے ماڈرن ہیں اور کتنے ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں. تو ریاست کے ساتھ وفاداری بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن حکمرانوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. تو ذمہ داری اور وفاداری ساتھ ساتھ چلتی ہے. لیکن آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ ٹیکس دینا واجب ہے. مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار. مفتی احمد عفنان صاحب تشریف لائے اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے عطا فرمائے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں صبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر. صبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہر